السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی محنتوں اور جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے میں الحکمہ ٹرسٹ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے ان جید علماء کے درمیان بیٹھنے کا اعزاز بخشا ہے۔ آپ یقین جانیے کہ ان کے مقابلے میں میں بہت ہی حقیر اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں اور کیونکہ ان کے علم سے ہی میں سیکھ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے ہی آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمارا یہاں پہ اکٹھا ہونا اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ جس موضوع پہ مجھے چند منٹ گزارشات کرنے کا موقع ملا ہے، وہ نوجوانوں کو، مسلمان نوجوانوں کو دین کی طرف کیسے راغب کیا جائے، اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اس بات میں کوئی دو آرا نہیں ہے کہ نوجوان کسی بھی قوم یا کسی بھی ملک کا سب سے بڑا اثاثہ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ نے کسی ملک یا کسی قوم کی ڈگر، سمت، مستقبل کا اندازہ لگانا ہے تو اس میں زیادہ پریشان ہونے کی، زیادہ تجزیے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نوجوان کو دیکھ لیں کہ ان کی سمت کیسی ہے، آپ نوجوانوں کو دیکھ لیں کہ ان کی ڈگر کیسی ہے، ان کے طور طریقے کیسے ہیں، مستقبل یہی آنے والا ہے۔ کل میرے بھائیوں اور کوئی نہیں، وہ آج کا نوجوان ہی ہے۔ اور جو نوجوان آج کا جس طرز پہ زندگی گزار رہا ہے، جس طور طریقے پہ زندگی گزار رہا ہے، میرے بھائیوں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت رپورٹس کے مطابق ہر 40 سیکنڈ میں ایک نوجوان جس کی عمر 18 سے 24 سال ہے، وہ خودکشی کر رہا ہے۔ خودکشی کر رہا ہے، چھوڑیں اس بات کو کہ وہ مذہب کی طرف آ رہا ہے کہ نہیں، خودکشی کر رہا ہے، زندگی سے اک گیا ہے۔ حالانکہ اس نے زندگی میں بھی کوئی بہار نہیں دیکھی، زندگی میں ابھی کوئی جیا نہیں ہے۔ وہ 18 سے 24 سال کی عمر کیا عمر ہوتی ہے؟ اور خودکشیاں ایک سال میں کم و بیش 1 ملین 10 لاکھ کے قریب نوجوان خودکشی کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت کی رپورٹ ہے، اور یہ بھی وہ رپورٹ ہے جو ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ تو کوئی بھی درد رکھنے والا آدمی، ایک سینے میں ایمان رکھنے والا مسلمان جب آج کے نوجوان کی حالت کو دیکھتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اندر خوف کی ایک لہر دوڑتی ہے۔ اس کو اس امت کا مستقبل تاریخ نظر آتا ہے۔ تو آج کا نوجوان دین سے، مذہب سے دور کیوں بھاگتا ہے؟ دین والوں سے دور کیوں بھاگتا ہے؟ وہ اسلام کی طرف اپنے آپ کو پرکشش محسوس کیوں نہیں کرتا؟ اس کے بارے میں چند گزارشات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ گزارشات میرا مشاہدہ ہے، میرا تجربہ ہے۔ میں یونیورسٹی میں رہا ہوں الحمدللہ۔ ملیشیا میں جب تعلیم حاصل کرتا تھا، وہاں پہ قریباً 40 ملکوں کے قریب نوجوان وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو جو میں نے دیکھا ہے ان نوجوانوں کے اندر، جو میں نے دیکھا ہے جس وجہ سے وہ دین سے دور بھاگتے ہیں، وہی گزارشات، وہی مشاہدہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، بڑی ہی سمجھنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جنرلی روحانیت سے معاشرت کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب اسلام کا، قرآن کا، سنت کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ معاشرت سے روحانیت کی طرف جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑ پہ کھڑے ہو کے سارے کے سارے مکہ والوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے کوشش کی، تو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلا جملہ کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا میرے بھائیوں؟ کیا یہ کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ؟ یہ نہیں کہا تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا میرے بھائی؟ انہوں نے یہ کہا تھا، کیا اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی فوج تم پہ حملہ کرنے والی ہے، بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بھروسہ چیک کر رہے تھے۔ یہ لوگ میرے پہ بھروسہ کرتے ہیں، یہ لوگ مجھے جانتے ہیں، کیا اس قابل سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا؟ اسی وجہ سے سارے کے سارے یک زبان ہو کے ایک ہی زبان میں بولا کہ یار کہ آپ محمد ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اگر آپ کہیں گے تو یہ سچ ہے،
کہ پہاڑ کے پیچھے سے ہم پہ کوئی حملہ کرنے والا ہے. تو پھر جا کے انہوں نے قولوا لا الہ الا اللہ کہا، پھر کلمہ پڑھ لو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں کو اپنا بنانے کی کوشش کی، جب وہ اپنے بنے تو پھر ان کو اسلام کی دعوت دی. اور ہم لوگ پہلے اسلام کی دعوت دیتے ہیں پھر ان کو اپنا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک مثال سے میں بات واضح کرتا ہوں کہ ایک شخص بھوک سے مر رہا ہے، وہ بیٹھا ہے اور آپ اسے جا کے کہتے ہیں کہ بھائی آ نماز پڑھنے چلے. وہ آگے سے آپ کو غصے سے کہتا ہے میں تے مرنا نہ ہوا تینوں نماز نہیں پڑھی، اور آپ آگے سے اسے قرآن حدیث کی باتیں سنانے لگ جاتے ہیں. کیا تم رسول اللہ کو نہیں جانتے؟ انہوں نے تو پیٹ پہ پتھر باندھے تھے. جب آپ ایسی بات کریں گے شاید وہ اور غصہ کریں، اور ہو سکتا ہے اس کے منہ سے نعوذ باللہ اللہ یا اس کے رسول یا کوئی حدیث کے بارے میں کوئی منہ سے بات نکل جائے. لیکن اگر آپ اسے یہ کہیں کہ میرے بھائی آؤ مل کے کھانا کھاتے ہیں، آپ اسے اپنے ساتھ لاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اس کے ساتھ تھوڑا سا یارانہ بناتے ہیں، پھر اسے آپ کہتے ہیں ہم مسجد چلیں، تو آپ کو لگتا ہے وہ انکار کرے گا؟ وہ انکار نہیں کرے گا. آپ نے رستہ کیا اپنایا ہے؟ پہلے آپ نے اس کو اپنا بنایا ہے، پہلے آپ نے اس کا بھروسہ جیتا ہے. یعنی کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا تو ہوتا کون ہے مجھے یہ کہنے والا، وہ یہ جملہ نہیں کہہ سکتا. آپ نے ثابت کیا کہ میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا، کہ تمہیں میں دین کی طرف بلاؤں. تو معاشرت سے روحانیت کی طرف جانا چاہیے میرے بھائیوں، نہ کہ روحانیت سے معاشرت کی طرف جانا چاہیے. ہم لوگ جب آج کے نوجوان کو بات اس انداز سے کرتے، تجھے شرم نہیں آتی، مسجد نہیں آتا تو؟ آپ کو اگر کوئی ایسا کہے آپ کو اچھا لگے گا؟ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا. پڑھ لو جتنی نمازیں، روزے رکھ لو جتنے رکھنے ہیں، رکھ لو جتنی مرضی بڑی داڑیاں رکھ لو، لیکن تم ایمان والے نہیں ہو سکتے. کب تک؟ جب تک اپنے مسلمان کے لیے وہ بات نہیں سوچتے جو اپنے لیے سوچتے ہو. اگر آپ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ آپ کو چیخو پکار کر کے اسلام کی طرف بلائے تو پھر بلاؤ ساروں کو ایسے. لیکن اگر آپ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ مجھے کو محبت سے، پیار سے، رحم سے دین کی طرف بلائے تو آپ کو بھی چاہیے آپ ایسے ہی ان کو دین کی طرف بلائیں. ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہے کہ بچہ آپ کا ماشاءاللہ آپ نمازی ہیں، آپ کا بچہ نمازی نہیں بن سکا، آپ بیوی کو بھی کوستے ہیں، آپ اس کے بڑے بھائی کو بھی کوستے ہیں، آپ اس کو بھی کوستے ہیں. کوسنے سے میرے بھائی کبھی محبت نہیں بنتی ہے. اسلام محبت کا نام ہے اور یہ محبت سے سمجھ آتا ہے، نفرت سے اسلام سمجھ نہیں آتا. تو ہمیں معاشرے سے روحانیت کی طرف جانے کی ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں اور مولوی صاحب کیا آپ کو پتہ نہیں ہے اسلام کہتا ہے بچے کو مارو اگر وہ نماز نہ پڑھے. کہا جاتا ہے نا، یعنی کہ جیسے مارنے کے لیے بےتاب ہیں لوگ، مارنا ہے ہم نے بچے کو پھر ہی نماز پڑھنی. آپ اس حدیث کو پورا کیوں نہیں کہتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا بچہ کتنے سال کا ہو جائے، 7 سال کا ہو جائے، تو اسے پیار سے کہو کہ کس سے کہو بھائی؟ پیار سے کہو کہ وہ مسجد کی طرف آئے. لیکن جب 10 کا ہو جائے پھر کیا کرو؟ اب اسے مارنے کا تمہارے پاس حق ہے. کب حق ہے؟ 3 سال کے بعد. 3 سال تک تمہارے ماتھے پہ بٹ نہیں آنا چاہیے، تمہاری زبان کے اندر غصہ نہیں آنا چاہیے، تمہاری زبان پہ صرف پیار ہونا چاہیے. خدا کی قسم اس بندے کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے. نوح علیہ السلام کی باتیں بڑی کرتے ہیں. امیجن کریں، آپ تصور کریں 950 سال اور 80-100 کے قریب لوگ مسلمان ہوتے. 950 سال ہمارے سے ایک دفعہ برداشت نہیں ہوتا. ایک دفعہ کہنا ہے، دوسری دفعہ منہ پہ جانی ہے. آپ کو لگتا ہے ایسے بندہ آپ سے محبت کرے گا؟ ایسے وہ نماز سے محبت کرے گا؟ میں یقین کریں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں، میں جانتا ہوں پھر نوجوان ایسے کیا اٹھتا ہے اگر اسلام یہ سکھاتا ہے تو میں اس سے دور ہی اچھا ہوں. یہ جملہ آپ نے اکثر و بیشتر سنا ہوگا، اگر نماز پڑھنا سانو یہ سکھاتا ہے میں دور ہی چنگا ہوں. تو پہلی بات میرے بھائیوں ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے پہلے اس یوتھ کو، اس نوجوان کو اپنا ثابت کرنا ہے. آپ نے اپنی محبت اس کو ثابت کرنی ہے کہ میں تم سے واقعی سچ میں عمل سے محبت کرتا ہوں. میں دیکھتا ہوں اسلام کی طرف کیسے نہیں آتا، اور یہ میرا عملی مشاہدہ ہے، یقین جانیے. میرا ایک دوست تھا، میں ہمیشہ اس سے مناظرہ کرتا تھا کیونکہ وہ عقیدے کا برا تھا، ہمیشہ مناظرہ کرتا تھا. لیکن ایک وقت آیا میں نے اس سے، وہ میری نہ مسجد میں ساتھ آتا تھا نہ میرے دور بھاگتا تھا میرے سے، کہتا تھا یار تیری دوستی یاری سب ٹھیک ہے لیکن یہ بات نہ کیا کر، کیونکہ اس کو لڑائی لگتی تھی، اس کو نفرت محسوس ہوتی تھی. میں نے کچھ عرصہ کہنا چھوڑ دیا. اب یقین کرے وہ خود تھا جو مجھے کہنے لگا کہ میں نے بھائی تیرے ساتھ مسجد جانا ہے. اس کو لگا کہ اب یہ میری کیئر کرتا ہے، اب یہ میرے سے محبت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کیا تھا مکہ والوں کو کہ میں تمہاری کیئر کرنے والا ہوں، میں تمہارا خیال کرنے والا ہوں. یہ ثابت کریں پھر کہیں اس کو کہ اسلام کی طرف آؤ، تو میں دیکھتا ہوں نوجوان اسلام کی طرف کیسے نہیں آتا. دوسری بات میرے بھائیوں، جو اسلام کی طرف بلانے والے ہیں، سب سے پہلی چیز آپ جو آج کے نوجوان میں پیدا کرنے کی کوشش کریں وہ معلوم ہے کیا ہے؟
وہ اللہ اور اس کے رسول سے ایک مضبوط تعلق ہے. جب میں یہ لفظ تعلق بیان کرتا ہوں میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں ہم اس تعلق کو ابھی تک سمجھے نہیں ہیں. اگر اس تعلق کو سمجھتے تو اس آیت پہ روتے جب اللہ قرآن میں کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، میرے بندے تو نے میری قدر نہیں کی. آپ اس آیت کو سمجھتے، یہ آیت آپ کے سینے کو چیرتی اگر آپ کا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ہوتا. آج کے نوجوان میں سب سے بڑا مسئلہ وہ ڈپریشن ہے، وہ غم زدہ ہے، بڑی جلدی مایوس ہو جاتا ہے، ہار مان جاتا ہے. کیوں؟ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ نے اسے پڑھا لکھا کے یہاں پہ کر دیا ہے، شاید آپ کا گھرانہ ابھی یہاں پہ ہے، اس کو یہ فاصلہ محسوس ہوتا ہے، وہ آپ سے کوئی بات شیئر نہیں کرتا. وہ مسجد میں مولوی کے پاس جاتا ہے، مولوی اسے غصے سے بھگا دیتے ہیں، وہ کس سے شیئر کرے؟ وہ ڈپریسڈ ہو جاتا ہے، اس کو لگتا ہے میرا کوئی نہیں ہے. لیکن اس کو یہ کسی نے سکھایا نہیں ہے تیرا اللہ ہے، یہ کسی نے سکھایا نہیں، یہ تعلق اس کے اندر کسی نے ڈالا نہیں کہ اللہ کی قسم تو اس انداز سے کمرے میں بیٹھ کے اللہ سے بات کر کہ باہر سے کسی کو لگے یہ فون پہ کسی سے بات کر رہا ہے. سنا اپنے دکھڑے اس اللہ کو، اپنی تکلیفیں اللہ کو سنا کے تو دیکھ. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کو دل میں وہ سکون محسوس ہوگا، وہ عزت محسوس ہوگی، آپ کو لگے گا کہ آج اپنا دکھڑا سنانے کا موقع ملا ہے. میں نے اپنے ایک دوست سے کچھ عرصے پہلے اپنی ایک دکھی سٹوری سنانے کی کوشش کی. اس نے کہا بھائی ایک منٹ مجھے نہ سناؤ، اللہ کو سناؤ. میں کیا کر سکتا ہوں؟ زیادہ سے زیادہ تمہیں تھوڑا سا کہہ دوں گا اللہ خیر کرے تو اللہ کے پاس ہی چلے جاؤ، اس کو سناؤ، وہ تو کچھ کر سکتا ہے. ہمارا اللہ سے یقین جانیے ایسا تعلق نہیں ہے. اسلاف وہ لوگوں کو دیکھتے تھے ان میں ایمان کتنا ہے، وہ ان کی دعا سے دیکھتے تھے کہ دعا کتنی دیر مانگتے ہو تم. آپ ذرا اندازہ کریں اپنی زندگی کا، آپ کتنی دیر اللہ سے دعا مانگتے ہیں؟ 2 منٹ میکسیمم 3 منٹ. دعا مانگنے سے پتہ چلتا ہے بندے کا اللہ کے ساتھ کنیکشن کیسا ہے. چائے کی پیالی پہ جب کھوکھے پہ بیٹھتے ہو گھنٹہ گھنٹہ بات کرتے ہو، رب سے بات کرنے کے لیے 2 منٹ نہیں ہے تمہارے پاس، ہوتی نہیں. ہاتھ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ بات کرنے کو آتی نہیں ہے ذہن میں، کیونکہ تعلق نہیں ہے. آپ جانتے نہیں اللہ کون ہے، وہ کیا کر سکتا ہے. ہم نہیں جانتے، سچ میں نہیں جانتے. جانتے ہوتے تو یقین کریں سجدے سے سر اٹھنے کا دل نہیں کرتا. سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ وہ مغرب کی نماز میں سنتیں پڑھ رہے تھے، سجدے میں تھے. ان کے شاگرد کہتے ہیں ہم عشاء میں آئے تو ابھی بھی سجدے میں تھے. تعلق ہوتا ہے تو سجدے سے سر اٹھانے کا دل نہیں کرتا، تعلق نہیں ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسا تعلق وابستہ نہیں ہوا آج کے نوجوان کا جیسا ہونا چاہیے تھا. ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کی میں کچھ دنوں پہلے ایک بات سن رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ عرب میں یہ کلچر تھا، یہ رواج تھا، آج ہے کہ نہیں میں نہیں جانتا، لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ رواج دیکھا ہے. آپ سنیں، یہ ہے تعلق رسول اللہ کے ساتھ. اور میں نہیں مانتا آج کے نوجوان کا ایسا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب وہ 2 بھائی آپس میں لڑتے ہیں نا، لڑائی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، آپ انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نہیں رکتے. ایک دم سے بیچ میں ایک شخص کہتا ہے محمد، وہ فوراً سے لڑائی چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کا نام آگے اس کے احترام میں ہم لڑ نہیں سکتے. سبحان اللہ. آج لڑائی ہو رہی ہو، آپ بیچ میں کہہ دیں محمد، آپ کو شاید آگے سے غصہ آئے ہو، ٹھہر بھی جاتے ہیں، وہ اپنی پہ ہی ایسے لڑائی کر رہے ہیں. لیکن یہ عرب کا کلچر تھا، رواج تھا. لفظ محمد آنا ہے، انہوں نے فوراً سے لڑائی چھوڑ دینے کہنا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم مدینہ میں تھے، آپ یقین کریں میں نے خود یہ دیکھا ہے. یہ ہے تعلق. میں نے ایک شخص سے راستہ پوچھا، اس نے کہا بڑی تیزی صلو علی النبی. مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے تو اتنی عربی آتی نہیں. میں نے کہا شیخ مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا سمجھ نہیں آئی، کیا بولا آپ نے؟ اس نے کہا صلو علی النبی. میں نے کہا رستہ بتاؤ، تم پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو. وہ نیچے اترا کہا صلو علی النبی. مجھے تھوڑی سمجھ آئی، یہ کہہ رہا ہے نبی پہ درود بھیجو. میں نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس نے مجھے نیچے اترا رستہ دکھلایا کہ فلاں رستے سے تم جاؤ، تو اب تو نے درود پڑھا ہے، میرے پہ یہ فرض ہے کہ میں تمہیں رستہ بتلاؤں. سبحان، یہ ہے تعلق. آج کے نوجوان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ نبی جب شوہر تھے تو کیسے تھے. وہ شوہر تھے. یقین کریں آج کا بندہ رن مرید سمجھتا ہے اپنے آپ کو اگر ایسے کرے تو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، جہاں سے عائشہ منہ چھوڑتی تھی گلاس کے اوپر، وہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیا کرتے تھے. کیا بتایا آپ کو کسی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہسبینڈ تھے؟ ریس لگاتے تھے اپنی بیوی کے ساتھ، ریس لگاتے تھے، کھیلتے تھے. آج کے نوجوان کو کیوں نہیں بتایا جاتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہسبینڈ بھی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسٹوڈنٹ بھی تھے، جبریل علیہ السلام سے علم حاصل کرتے تھے. کیسے علم حاصل کرتے تھے؟ آپ ایز اے اسٹوڈنٹ کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک استاد بھی تھے، ایک باپ تھے، ایک کمانڈر تھے، ایک لیڈر تھے. کیا نہیں تھے وہ؟ لیکن جو تھے وہ کیسے تھے؟ ایسا تعلق بنے کہ آپ ہر لمحے پہ ایسا سوچیں یار اس لمحے پہ رسول اللہ نے کیا کیا تھا، پھر آپ کو مزہ آئے گا اس تعلق کا. یہ تعلق نہیں ہے ہمارا. آج کے نوجوان کے تعلق نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے ساتھ. یہ تعلق ہو
اور وہ نوجوان اسلام کی طرف نہ یہ نہیں ہو سکتا. اسلام خود بڑا پرکشش ہے لیکن اچھے سیلز مین نہیں ہے. اسلام بڑی بہترین پروڈکٹ ہے لیکن اس کے لیے اچھے سیلز مین نہیں ہے جو اسلام کو بہترین طریقے سے پیش کر سکے. میرے بھائیوں, میری سب سے خوبصورت حدیث ہے یہ. نوجوان اگر یہاں بیٹھے ہیں, اگر تھوڑے پڑھے لکھے ہیں, وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارا جو نظام شمسی ہے نا, اس نظام شمسی سے باہر جائیں تو ہماری زمین تک نظر نہیں آتی. یہ انسان کیا اوقات ہے اس کی, 2-4 کلومیٹر سے نظر نہیں آتا. تو لیکن اس نوجوان یا اس انسان کے بارے میں اللہ پتہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب ایک بندہ اللہ کو اپنے آپ میں سوچتا ہے, اللہ اسے اپنے آپ میں سوچتا ہے. سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ. اگر کوئی سمجھ جائے اس بات کو, ایک لمحے سے پہلے سجدے میں گرنے کا دل کرتا ہے. میری یہ اوقات, مجھے سوچتا ہے, کیا ہوں میں, ایسا کیا ہے کہ اللہ مجھے سوچتا ہے؟ کیا میں نے پہاڑ توڑا ہے اسلام کے لیے؟ کیا میں نے کہ اللہ مجھے سوچتا ہے؟ اور یہاں تک نہیں, اللہ کہتا ہے جب تو مجھے ایسی گیدرنگ میں, ایسے بیٹھ کے لوگوں کے سامنے یاد کرتا ہے, میں تجھے اس سے افضل میں یاد کرتا ہوں فرشتوں کی گیدرنگ میں. نام لے کے اللہ یاد کرتا ہے. میرے بھائیوں, اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی بات, اور بھی تھوڑی گزارشات تھیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں آپ سے گزارش نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کا صحیح مفہوم سمجھا دے. اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کا اور میرا رشتہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مضبوط کر دے. شیخ کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر میں اور بات کر سکتا ہوں. تیسری بات وہ کیا ہے میرے بھائیو؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے کہ اپنے ایمان کی اینک لگا کے ساری دنیا کو نہ دیکھو. یہ نہ کرو. یہ اکثر ہوتا ہے, خاص طور پہ ہمارے گھروں میں. ایک باپ, اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس کو ہدایت دی ہے الحمدللہ, لیکن جس معاشرے میں آپ کا بچہ پل رہا ہے وہاں پہ ہدایت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وہاں پہ شرم نام کی, حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ مجبوری ہے اگر آپ کی تو پھر بھگتو بھی نہ. اپنی ایمان کی اینک سے جب آپ اپنے بچے کو دیکھتے ہیں نا, آپ کو وہ بچہ شیطان نظر آتا ہے, لیکن جب اس کی نظر سے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو ترس آئے گا اس پہ, رحم آئے گا اس پہ کہ اس کو سکھانے والا تھا کون, کس نے سکھایا اس کو کہ اسلام کیا ہے, دین کیا ہے, مذہب کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پہ, اور آپ اس بات کا جواب اپنے دل میں دے دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے سوال آتے تھے کہ یا رسول اللہ زنا کرنے کا دل کر رہا ہے. صحابہ اٹھتے تھے مارنے کے لیے اس بندے کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بٹھاتے تھے. اس شخص کو پاس بلایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہی بات اپنی ماں بہن بیٹی کے لیے قبول کرو گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ وہ تو میں قبول نہیں کروں گا. تو اس نے کہا جس کے لیے ارادہ رکھتے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں بہن بیٹی ہے, وہ توبہ کرتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے. آج اگر مسجد میں کوئی بندہ یہ سوال لے کے آ جائے, اس کے ساتھ ایسا ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے ایسا ہوگا؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ لوگ مسجد کیوں نہیں آتے. لوگ تو رکوع ٹھیک نہ کر رہے ہو. میں نے ایسے بھی دیکھا ہے, ایک نوجوان رکوع نہیں ٹھیک کر رہا, پیچھے سے تھاپڑے مارتے ہیں اس کو, زور زور سے ہاتھ مارتے ہیں, تھلے ہو کے رہا, رکوع سے ہی کر. یہ طریقہ ہے؟ یہ طریقہ نہیں ہے میرے بھائی. آپ نے اس کو اپنا بنانا ہے, آپ پرایا نہیں کرنا. لیکن آپ کی وجہ سے اگر وہ پرایا ہو گیا, شاید وہ اپنے عملوں سے جہنم میں جائے یا سزا ہو اس کو, لیکن شاید آپ بھی پکڑے جو قیامت کے تیری وجہ سے اسلام سے نفرت کر گیا تھا. ہو سکتا ہے. تو اگر ایک نوجوان آپ کے پاس سوال لے کے آئے, یہ غنیمت جانے, وہ کہتا ہے یا شیخ کیا محبت کرنا جائز ہے؟ اگر ایسا سوال کرے کیا لڑکی کو ڈیٹ پہ لے کے جانا جائز ہے؟ آپ غصہ نہ کرو, اور بھائی اپنے ایمان سے نہ دیکھو اس کو, ترس کھاؤ اس پہ کہ اس کو ابھی اس باتوں کا بھی علم نہیں ہے. ترس کھائیں اس کو, اپنے پاس بنائے گا. اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس کو میرے پاس بھیجا ہے, اس کو اتنی توفیق بخشی ہے کہ یہ دین کے بارے میں جانے. دل میں اگر اس کے خوف ہے تو سوال اٹھ رہا ہے نا میرے بھائی. اور علماء کہتے ہیں سوال کرنا آدھا علم ہوتا ہے. وہ علم لینے آیا آپ سے, ہدایت کے لیے آیا بھائی. آپ سنو تو صحیح وہ کہتا کیا ہے. لیکن اصل میں جو ہمارا نظام تعلیم ہے نا یونیورسٹیز کا, وہاں پہ تو بحث چلتی ہے پروفیسر اور ٹیچر اسٹوڈنٹ کے درمیان, وہ سوال پہ سوال کرتا ہے. لیکن جب یہاں پہ ایسے سوال پہ سوال کرتے ہیں ہم اسے بدتمیز کہتے ہیں, ہم اسے دھتکار دیتے ہیں. تو پھر وہ اسلام کی طرف کیوں آئے گا؟ وجہ ایسی کیا بات آپ اس کو دکھلا رہے ہیں کہ وہ اسلام کی طرف پرکشش ہو, وہ اسلام کی طرف آئے. تو میرے بھائی آپ یوتھ کے لیے ایک استقبالیہ قسم کی طبیعت رکھیں. اس کو ایسا لگے کہ یہ لوگ شاید میرا ہی انتظار کر رہے تھے کہ میں مسجد میں آؤں ان کے ساتھ مل جاؤں.
اس لیے ملیشیا میں ایک بہت اچھا رواج تھا، انہوں نے مسجد کے اندر ایک کچن بھی بنایا ہوتا ہے، اور ہر جمعرات کو سارے نمازی مل کے کھانا بناتے ہیں. کوئی پیاز کاٹ رہا ہے، کوئی ٹماٹر کاٹ رہا ہے، کوئی نوجوان کو سبزی لے کے آ رہا ہے، سارے مل کے کھانا بنا کے ایک دوسرے سے مل کے کھانا کھاتے ہیں. اور انہوں نے ایک بندہ رکھا ہوتا ہے اسپیشل کہ کوئی بھی نوجوان مسجد میں آئے تو تمہیں لگے یہ پرایا ہے، اجنبی ہے، پہلے نہیں دیکھا، اس کو تم نے ساتھ والے کمرے میں لے جانا ہے، اچھا کھلانا پلانا ہے، تاکہ اس کو لگے کہ یہ لوگ میرا انتظار کر رہے تھے، میں دیکھتا ہوں مسجد سے دور کیسے بھاگ رہا ہے. محبت میں بڑی کشش ہوتی ہے، پتھر توڑ دیتی ہے میرے بھائی. ہمارا دل ہے، لوتھڑے کا دل ہے، بڑا نرم ہے. تو آپ نوجوان کے ساتھ رویے کو نرم کریں. اگر وہ اللہ بھولے بھٹکے آپ کے پاس آ ہی جاتے ہیں کوئی سوال لے کے، جیسا مرضی سوال ہو بھائی، جیسا مرضی سوال ہو، آپ کو جواب دینا آپ کا کام ہے. آپ جواب نہیں دے سکتے، اس کو اچھے عالم کے پاس، اچھے عالم کا نمبر دے کے بھائی اس شیخ کو تم فون کرو، یہ شیخ تمہیں بتلائے گا اس مسئلے کا صحیح جواب. چوتھی بات، آج کے یوتھ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اٹینشن. ان کو اہمیت نہ ملے پھر وہ ہیوی ویلنگ کرتے ہیں. پتہ کیوں ویلنگ کرتا ہے نوجوان؟ یہ سروے بتاتا ہے، یہ رپورٹس بتاتے ہیں کہ نوجوان ویلنگ کرتا ہے تاکہ مجھے گھر سے توجہ ہی نہیں ملتی، مجھے اپنے دوستوں کی طرف سے توجہ نہیں ملتی، تو میں جب ویلنگ کروں گا تو سارے لوگ موٹر سائیکل چلا رہے تو مجھے توجہ ملے گی، لوگ میری طرف دیکھیں گے، جیسے بھی دیکھیں گے تھوڑی توجہ تو ملے گی. سبحان اللہ. تھوڑی سی توجہ لینے کے لیے عجیب قسم کی بالیاں پہن لیتا ہے، اتنی عجیب سے بھی کٹ کر لیتا ہے. آپ اسے پہلی توجہ دے دو، اسے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. توجہ کی ضرورت ہے یوتھ کو، اس کو اٹینشن چاہیے، اس کو ایسے لگنا چاہیے کہ میں اس گھر میں، میں اس مسجد میں امپورٹنٹ ہوں. واقعی یہ جو جملے بولتے ہیں، ڈائلاگ بولتے ہیں کہ آج کا نوجوان کل کا اثاثہ ہے، ثابت کرو نا بھائی، کل کا اثاثہ ہے. مجھے کسی میٹنگ میں تو بٹھاتے نہیں ہو. تو جتنی بھی انتظامیہ، مسجد کی انتظامیہ ہوتی ہے، ان کو چاہیے کم از کم، بھائی سارے تو ایک جیسے نہیں نہ ہوتے، کچھ اچھے بھی نوجوان تو ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. ان کو آپ اپنی مجلس کا، اپنی شورا کا حصہ بنائیں، تاکہ وہ لوگ آپ کو بتلائیں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، ہماری مشکلات کیا ہیں، تاکہ ان کے لیے آپ درست کا، ان کے لیے چیزوں کا آپ اہتمام کر سکیں. ان کو بھی لگے گا کہ ہماری کوئی امپورٹنس ہے، محلے والوں کو لگے گا کہ ہمارا کوئی ممبر، ہمارا کوئی پریزنٹیٹو، ہمیں کوئی پیش کرنے والا بھی ان کی شورا میں موجود ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ آپ کے شورا میں ہوگا، اسے امپورٹنس فیل ہوگی، پھر وہ دیکھے کیا کام کرتا ہے، پھر وہ دیکھے محلے والوں کو، لوگوں کو دین کی طرف کیسے لے کے آتا ہے کہ آپ نے اسے توجہ دی ہے. یہ کتنی دفعہ ہوا یہاں پہ باپ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائے. میرے بھائیو، کتنی دفعہ آپ نے اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کے اس کی زندگی کو دکھڑے روئے ہیں، بھائی تیری زندگی میں کوئی پریشانی ہو مجھے بتایا کر، میں تیرا دوست ہوں. میں یہ بات مانتا ہوں میرے بھائیو، معاف کرنا اگر کسی کو بری لگے، میں یہ مانتا ہوں کہ اگر آپ کا بیٹا اپنے باپ کو ہیرو نہیں مانتا، رول ماڈل نہیں مانتا، وہ ہارا ہوا باپ ہے. اگر ایک بیٹی اپنی ماں کو ہیرو نہیں مانتی، رول ماڈل نہیں مانتی، باہر جھانکتی ہے، ٹی وی پہ جھانکتی ہے کہ میں ادھر سے رول ماڈل ڈھونڈوں اپنی زندگی کے لیے، آپ ہارے ہیں. آپ ہارے ہیں. ساری زندگی آپ کے پاس پلا ہے، وہ ساری زندگی آپ کی انگلی پکڑ کے کھڑا ہوا ہے، اور آج وہ کسی اور کے دروازے پہ دیکھیں، اور آپ مسجد میں آ کے قاری صاحب، مولوی صاحب کو کہیں کہ میرے بچے کو کوئی دین کی دعوت دو یار، وہ میرے سے دور چلا گیا. یہ ہار کس کی ہے؟ یہ باپ کی ہار ہے. لیکن دیر نہیں ہوئی ہے بھائی، دیر نہیں ہوئی ہے. وہ آج بھی آپ کی راہ تکتا ہے، لیکن تھوڑا سا جو فاصلہ ہے اس کو کم کرنے میں محنت تو لگے گی بھائی، کی نہیں لگے گی. آپ نے جو کل فیصلے کیے تھے نا، دنیا کی وجہ سے اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے سکے، ان کی تربیت نہیں کر سکے، اس کو بھگتنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ آج وہ اگر آپ کو منہ نہیں لگاتے، آپ کے پاس نہیں بیٹھتے، آپ کتنی دفعہ ان کے پاس بیٹھے ہیں؟ معاف کیجیے گا، میں نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، میں ماں باپ کو تنقید نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ میرا ٹاپک ہی نوجوان ہے، تو میں نوجوانوں کے لحاظ سے ہی بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن ایسا ہمارے معاشرے میں ہے. آپ خود بتائیں نا، کتنی دفعہ بچے کے لیے تحفہ لے کے آئے ہیں آپ، ایک پیک کیا بڑے زبردست انداز میں، اوپر پھول شول لگا ہوا ہے، اچھا کارڈ لگا ہوا ہے، کیا جاتا ہے اس میں؟ ویسے بھی تو آپ نے پھاڑے پیسے، عید کا جوڑا لے لیں، ویسے تیرا کوئی چنگا کام ہے نہیں، ایسے تو نہیں نہ دینا، پیسے بھی دینے ہیں، اوپر سے اپنی تھوڑی سی ایگو انا کو بھی ظاہر. بیٹا ہے آپ کا، وہ آپ سے متنفر ہو رہا ہے بھائی، دور جا رہا ہے. کل جب آپ بوڑھے ہوں گے، سہارے کی ضرورت ہوگی، وہ آپ سے پھر دور بھاگے گا، تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ تو آپ ان کو امپورٹنس دیں، ان کو ایسا فیل کرائیں کہ بھائی تیری اہمیت ہے ہماری زندگی میں. یہ آپ لفظوں سے نہیں کرا سکتے، یہ عمل سے ہی کرا سکتے ہیں. کتنی دفعہ گھر کے کوئی فیصلے کیے آپ نے، اور اپنے بیٹے کو، بڑے بیٹے کو یا اس کو ساتھ بٹھایا ہو، سب کو ساتھ بٹھا کے مشورہ کیا ہو. کرنی آپ نے اپنی ہے، ظاہری بات ہے، گھر کا امیر مرد ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، لیکن آپ نے تھوڑی سی توجہ دے دی، ان کو اچھا لگا کہ یار ہم سے بھی پوچھا گیا. ان کو بس یہی چاہیے.
تھوڑی سی توجہ چاہیے، تھوڑی سی آپ کی طرف شفقت چاہیے، احساس چاہیے کہ ہماری قدر ہے۔ آپ دیکھیں یوتھ کیسے پرفارم کرتی ہے، وہ کتنا اچھا رزلٹ لے کے آتی ہے، آپ کو اچھا لگے گا۔ آخری بات میرے پیارے بھائی اور دوستو، آخری بات کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ شر جو ہے نا اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، لیکن علم ضرور ہونا چاہیے۔ اور علم اس لیے نہیں کرنا ہے، شر کا علم اس لیے نہیں حاصل کرنا ہے کہ آپ نے شر میں داخل ہونا ہے، شر کا علم آپ نے اس لیے حاصل کرنا ہے کہ اس سے بچنا ہے۔ توحید کا پتہ ہونا صرف اور صرف ضروری نہیں ہے، ساتھ میں شرک کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے کہ نہیں؟ صرف سنت کا علم رکھنا ضروری نہیں ہے، بدعت کا علم بھی رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہی نہیں یونیورسٹی کے، جس یونیورسٹی میں ہمارا بچہ پڑھتا ہے، جس معاشرے میں ہمارا بچہ پڑھ پھل رہا ہے، اس کے شر کیا ہیں، اس کی پرابلمز کیا ہے، جب بیماری کے نہیں پتہ آپ کو، آپ اس کا علاج کیسے کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے نوجوانوں کیا بیماری ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ننگی فلمیں ہیں، میں یہ بات سیدھی سیدھی کرتا ہوں، اس وقت دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری ننگی فلموں کی انڈسٹری ہے، پورن انڈسٹری ہے، دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے وہ، اور سب سے زیادہ اس کو نوجوان ہی دیکھتا ہے۔ کتنی بار اس پہ درس سنا آپ نے؟ کیونکہ ہمیں مسئلہ نہیں پتا، ہمیں اس شر کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ آج ایک حجاب والی بھی لڑکی کو آپ یونیورسٹی میں چلے جائیں، وہ لڑکوں کے ساتھ مکس ہو کے بیٹھتی ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب جب تک آپ کو یہ مسئلہ نہیں پتا ہے، آپ اس کے بارے میں بات کیسے کریں گے؟ تو اگر تو ایک حلقہ ہے ہی ایسا جہاں پہ زیادہ تر نوجوان ہے، جس طرح یونیورسٹی ہوتی ہے ان میں مساجد بنی ہوتی ہیں، وہاں پہ 80-90% ہوتی ہے نوجوان ہے، تو وہاں پہ شخص جو ان کو اسلام کی طرف بلائے وہ ہونا چاہیے جو یونیورسٹی سے گزر چکا ہے، عالم وہ ہونا چاہیے جو ان کے مسائل کو جانتا ہے، ان کی نبض کو پکڑ سکتا ہے، اس بندے کو ان کے لیے بات کرنی چاہیے، پھر ہی تو ان پہ اثر ہوگا، ان کو لگے گا کہ ہماری بات ہو رہی ہے۔ لیکن جب وہ کبھی کبھی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں اور وہ باتیں سنتے ہیں، وہ ان کو لگتے نہیں ہماری باتیں ان کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میرے پیارے بھائی؟ اسی طرح جو ایسے محلے میں مسجدیں ہوتی ہیں، کم از کم 4 جمعے میں سے ایک جمعہ تو نوجوانوں کو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ان کے کسی نہ کسی مسئلے پہ ہونا چاہیے، خاص طور پہ وہ جمعہ نوجوانوں کے لیے ہونا چاہیے، تاکہ ان کو لگے کہ ہمارے مسئلوں کی کوئی اہمیت ہے، بھائی مسجد میں اس بارے میں بات ہوتی ہے۔ آپ ایمان سے بتائیں کتنی دفعہ آپ نے میاں اور بیوی اس کے بارے میں خطبہ سنا ہے کہ میاں بیوی کو تعلقات کیسے رکھنے چاہیے؟ کتنی دفعہ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ ماں باپ کی کیا اہمیت ہے، لیکن اولاد کی کیا اہمیت ہے؟ یہ کبھی سنا ہے؟ اولاد کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے میرے بھائی؟ اس کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ اس کی تربیت، سب سے بڑا حق ہے اولاد کا۔ ایک شخص نے بڑی خوبصورت بات کی، اگر آپ اس کو سمجھیں، میں صرف یہ بولوں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ اس نے کہا کہ جب میاں اور بیوی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو درجہ ایک دیتا ہے ماں اور باپ کا۔ کب دیتا ہے بھائی کب دیتا ہے؟ جب کیا آتی ہے؟ اولاد آئی ہے تو اللہ نے مرتبہ کیا دیا ہے؟ تیرے قدموں تنی جنت ہے، اور باپ اگر تو ناراض ہے تو میں ناراض ہوں۔ کب دیا ہے وہ درجہ؟ جب اولاد آئی ہے۔ تو یہ دونوں ساتھ ساتھ چیزیں ہیں، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ اولاد آئی ہے تو اللہ نے ماں باپ کو ایک مقام دیا ہے، اور جتنا بڑا اسلام میں مقام ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام کیوں دیا؟ کہ یہ لوگ جھک جائیں، میرے خوف سے ڈر جائیں کہ اللہ نے مجھے اتنا بڑا مقام دیا ہے، تو اب میرا فرض بنتا ہے میں نے بچوں کی سب سے بہترین قسم کی تربیت کروں۔ تو یہ چند گزارشات تھیں، مجھے امید ہے کہ میں نے اتنا کچھ تو بول دیا ہے کہ جو واقعی ہی اگر اس پہ عمل کر لیا جائے، میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ ہم کر چکے ہیں۔ میں جس سوسائٹی سے آیا ہوں وہاں پہ جب ہم نے یہ عمل کیا ہے، الحمدللہ 20 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے تھے، نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، مسلمان تو مسلمان ہیں، نئے لوگ بھی مسلمان ہوئے الحمدللہ، کیونکہ یہ ہمارے طریقے ہے ہی نہیں۔ یہ کس کے طریقے ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، اور ان کے طریقے اپنے نہیں ہیں، کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ رب العزت کی طرف سے، اور ان طریقوں سے ہی ہم اس نوجوان کو دین کی طرف راغب کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کے مسلمان نوجوان کے دل میں وہ شمع، وہ شعلہ روشن کر دے کہ اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے کہ ہم اللہ رب العزت کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں جیسے 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔